السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا مہمان آنے والا ہے جو آپ کو بے انتہا اللہ کے قریب کرے گا، وہ مہمان جو آپ کو جنت کے اور قریب لے کر جائے گا، وہ مہمان جو آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر سکتا ہے، اس مہمان کا ویلکم کیسے کریں گے آپ؟ اس مہمان کا استقبال کیسے کریں گے آپ؟ ناظرین، آپ نے صحیح سمجھا ہے، میری مراد ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ، وہ مہمان جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، وہ مہینہ، وہ مہمان جو انسان کو اللہ کے اور قریب کر سکتا ہے، وہ مہینہ، وہ مہمان جو اللہ کو راضی کروا سکتا ہے، وہ مہینہ، وہ مہمان جو بندے کو اللہ کی جنت کے قریب کر سکتا ہے اور جہنم کی آگ سے دور کر سکتا ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، سعادتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ جتنا ہو سکے ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیجئے۔ کسی ایک نیکی کو آپ معمولی مت سمجھیے۔ پلان یہ مت بنائیے کہ سحری میں کیا کیا پکوان کرنا ہے۔ پلان یہ مت بنائیے کہ افطار کا وقت قریب ہونے پر کون سے فروٹس دسترخوان پر ہونے چاہیے، کون سا جوس اور مشروب ہونا چاہیے۔ پلان یہ بنائیے کہ جو اب تک میری زندگی میں لاپرواہی ہوئی، غلطیاں ہوئی، گناہ سرزد ہوئے، معصیت کے کام سرزد ہوئے، جس میں نے اللہ کو بہت ناراض کیا، اللہ کو بہت نالاں کیا، اس ماہ میں کیسے اللہ کو راضی کروں، کیسے اللہ کو خوش کروں، کیسے اللہ کی رحمت کو پاؤں، کیسے اللہ کی برکتوں کو لوٹوں، کیسے اللہ کی بخشش کو پاؤں، کیسے اللہ کی رحمتوں کا حقدار و مستحق بن جاؤں، کیسے میں اپنے گھر کو ایک بابرکت گھر بناؤں، دیندار گھر بناؤں، اپنی بیوی بچوں کو، اور بیوی یہ سوچے کہ میرا شوہر دیندار ہو جائے اور سارا گھرانہ نیک ہو جائے، اطاعت کا پابند ہو جائے۔ ناظرین، ماہ رمضان جس میں اللہ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں پر فرض قرار دیا، بالغ، مستطیع اور عاقل پر، جس کے پاس شرعی عذر ہے تو اسے کچھ وقت کے لیے رخصت، لیکن بعد میں وہ ان کی قضا کرے گا۔ ناظرین، اس ماہ میں کیے گئے اعمال کا اجر عام مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ وسیع اور کشادہ ہے۔ اس ماہ کے روزے فرض، اس ماہ کا قیام بہت ہی زیادہ اہم ترین ہوتا ہے، چاہے وہ فرض عبادت ہو، فرض نماز ہو، یا پھر تراویح ہو، قیام اللیل ہو، اعتکاف ہو، یا پھر شب قدر کا قیام ہو، صدقات و خیرات جیسی نیکیاں ہو، یا پھر دیگر حقوق کو ادا کرنا، اپنے آپ کو با اخلاق بنانا، اپنی زبان کو کنٹرول میں کرنا، اپنے دل کو قابو میں کرنا۔ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچائیے، خاص طور سے رمضان کے مہینے میں۔ اپنی زبان سے کسی کی غیبت مت کیجیے، اپنی زبان سے کسی کی چغل خوری مت کیجیے، اپنی زبان سے کسی کو گالی مت دیجیے، اپنی زبان سے کوئی گندی اور فحش پر مبنی باتیں بیان مت کیجیے، اپنے کانوں کی حفاظت کیجیے، اپنے کانوں سے کوئی غلط بات مت سنیے، اپنے کانوں سے کوئی معصیت کے کام انجام مت کیجیے، اپنے کانوں سے گانے مت سنیے، اپنے کانوں سے کوئی ڈراماؤں کے یا سیریلز وغیرہ کے کوئی بھی بات مت سنیے۔ اپنے کانوں کی حفاظت کیجیے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کیجیے، اپنے دل کی حفاظت کیجیے، اپنے دل کو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک کر لیجیے، شرک کی گندگی سے، کفر کی گندگی سے، گناہوں کی آلودگی سے، حسد سے، نفرت سے، ان تمام معنوی بیماریوں سے اپنے دل کو پاک کر لیجیے۔ رمضان کا پیغام آپ سمجھ جائیے، رمضان کا استقبال آپ بہتر طریقے سے کر پائیں گے۔ رمضان کا سب سے بڑا پیغام توبہ، استغفار اور تقوی کا ہے۔ اپنے آپ کو متقی بنا لو، اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لو، اپنے آپ کو عابد بناؤ، اپنے آپ کو زاہد بناؤ، اپنے آپ کو نیک انسان بناؤ۔ اس طرح کے اپنے آپ پر آپ کو خوشی ہو، اطمینان ہو۔ رمضان کو عام مہینوں کی طرح ٹریٹ مت کیجیے۔ رمضان کا 1 گھنٹہ نہیں، رمضان کا ایک منٹ بلکہ ایک سیکنڈ اہم ترین ہوتا ہے۔ وہ روایت آپ نے سنا ہوگا، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا، جس میں 2 صحابہ کرام کا آپس میں دوستانہ تھا اور بہت زیادہ عبادتیں کیا کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اتفاق سے اس میں ایک شہید بھی ہو گیا اور اس کا ساتھی اس کے 1 سال کے بعد انتقال کر گیا۔
لیکن جنت میں پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بلایا جو شہید کے بعد انتقال کر گیا تھا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، واقعہ بہت لمبا ہے، تفصیلی واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر رمضان میں نیکیوں کو لے کر جوش پیدا ہو، رمضان کا استقبال آپ بہتر انداز میں کریں۔ تو اس واقعے میں شہید کو پہلے نہ بلا کر اس کے ساتھی کو پہلے بلایا گیا۔ اللہ کے رسول تک بات گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ایک ساتھی نے اس کے 1 سال کے بعد اور 1 سال وہ زندہ رہا، رمضان کو پایا، رمضان کے روزے رکھے، قیام کیا، سجدے، رکوع وغیرہ وغیرہ اور دیگر نیکیاں بھی اس نے کی۔ تو کہا اللہ کے رسول وہ تو کی اس نے، تو کہا کہ اس کے شہید ساتھی اور اس کے درمیان نیکیوں کے درمیان وہ فاصلہ آ گیا جو کہ زمین اور آسمان کے درمیان۔ تو رمضان میں کی گئی کوئی بھی نیکی ناظرین اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی زیادہ عظیم ہوتی ہے، وسیع ہوتی ہے، کشادہ ہوتا ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال اس انداز میں کیا کرتے، کہا کرتے تھے لوگوں تم پر ایک مبارک مہینہ آ چکا ہے، برکتوں والا مہینہ ہے وہ مہینہ جس کی رات ہی سے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دینے کا حکم دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو سختی سے بند کر دیا جاتا ہے، تمام جنات اور سرکش شیاطین کو زنجیروں میں سختی سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان کی ہر رات میں کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا رہتا ہے، ہر رات میں۔ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت جسے نصیب ہو گئی ہے وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ اور اس ماہ میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 83 ایئرز اور چند ماہ اور چند دن سے افضل ہے۔ جس نے اس رات کو پالیا اس نے ہر خیر کو پالیا، جو اس رات سے محروم رہ گیا ناظرین وہ ہر قسم کے خیر سے محروم رہ گیا۔ اپنے وقت کو ضائع مت کرو، ہوٹلوں میں اپنی زندگی برباد مت کرو، چبوتروں میں بیٹھ کر اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو، راتوں میں جاگو تو اللہ کی عبادت میں، دن گزارو تو اللہ کی عبادت میں۔ روزے میں کوئی غلط کام مت کرو، روزے میں رہ کر کوئی اپنی زبان سے غلط باتیں نہ کہو، اگر روزے میں رہ کر بھی جھوٹ بولو گے، غیبت کرو گے، چغل خوری کرو گے، ان کی اگر برائی کرتے پھرو گے، گالیاں دو گے، لڑائی جھگڑا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے ناظرین۔ اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اپنے دل کو قابو میں رکھو، شہوتوں سے بالائے طاق رہو، کیونکہ جو بندہ اس نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑے بڑے اجروں سے مالا مال کرتا ہے۔ جو رمضان پا کر بھی مغفرت نہ کروائے، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس بندے کو ہلاک کر دے تو اللہ کے رسول نے آمین کہا۔ بدعا دینے والی شخصیت جبریل امین علیہ السلام اور اس بدعا پر آمین کرنے والی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر روزوں کا اجر تو آپ جانتے ہی ناظرین، مستطیع ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، صحت ہے آپ کے پاس تو روزوں کو ضائع مت کریے۔ رمضان کے روزے اس امت پر فرض کیے گئے جیسے سابقہ امتوں پر فرض کیے تاکہ بندہ اپنے آپ کو متقی بنائے۔ رمضان کا سب سے اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ متقی بن جائے، اسی لیے رمضان میں ہر نیکیوں کو غنیمت جانیے۔ رمضان کے صیام کو، قیام کو، تراویح، تہجد، فرض نماز، سنتیں، نوافل، صدقات و خیرات، اعتکاف، شب قدر کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی اور دیگر جو بھی نیکیاں انجام دے سکتے ہیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، زیادہ سے زیادہ تکبیر بیان کرتے رہو، اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتے رہو اور لوگوں کے درمیان نیکیوں کا پرچار کرو، برائیوں سے روکتے رہو۔ اپنے مسلمان بھائی سے ہنس کر ملاقات کیا کرو، وہ بھی ایک نیکی اور وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی بھی نیکی کو معاملے میں سمجھو، غیر مسلمین سے اچھے تعلقات قائم کرو، شاید کہ کوئی اسلام کے قریب آ جائے اور کوئی آپ کے ذریعے ہدایت یافتہ ہو جائے، گنہگاروں کے ساتھ صحیح سے ٹریٹ کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ رمضان کا پیغام، اور اس طریقے سے رمضان کا ویلکم کیجئے، استقبال کیجئے، دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ بہترین طریقے سے رمضان اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ رمضان میں نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، عمروں کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں عمرہ کرنا ناظرین حج کا ثواب ہے، اور بعض روایتوں میں اللہ کے رسول کے ساتھ کا حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان جیسے مہینے میں عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلمان دنیا سے گزر چکے، یا اللہ ان کی گردنوں کو، ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے مولا۔ رمضان اور کئی رمضان اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔